اچھا، یہ جو نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ادھر نماز میں داخل ہوتے ہیں، ادھر سوائے اللہ کے سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور نماز ختم کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص آٹومیشن موڈ تھا جس سے نکل ہی آئے ہیں اور اب کچھ شعور کی حالت میں ہم آ گئے۔ اس پہ میری بڑی گفتگویں کی ہیں، ایک پورا کورس ترتیب دے کے میں پڑھا چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ بھائی نماز کو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو دیکھیے بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں آدمی مصروفیت میں پڑھتا ہے، آفس میں پڑھتا ہے، دکان پہ پڑھتا ہے، تو وہ تو چلیے ہم نے حاضری لگا دی۔ نماز میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ مالک کا حکم تھا، آقا کا حکم تھا، اس کو ابھی میں تھوڑی تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو میں نے آ کے حاضری لگا دی، اپنے رویے سے بتا دیا کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں۔ لیکن پھر آدمی کوشش کرے گا کہ دن میں کوئی 1 2 3 نمازیں میں ذرا ڈھنگ سے پڑھ لوں، جو اللہ توفیق دے۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیں، ہم یاد کریں تو وہ بھی یاد کریں۔ کوئی حیثیت ہے ہماری؟ مطلب ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے نا۔ بھئی ایک بڑا آدمی ہے، ہم سب بڑے لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کبھی توقع کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہمیں جواب میں پلٹ کے یاد کرے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ سب سے بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یاد کروں گا تمہیں۔ یاد کریں گے تو فرشتے آ جائیں گے، بھولیں گے تو شیاطین آ جائیں گے۔ اور جب یاد رکھیے گا فرشتے آتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں، چاہے وہ مشکلات کے اندھیرے ہوں اور چاہے وہ شیطانیت کے اندھیرے ہوں، ہر 2 طرح کے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس طرح یاد کرنے والے ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ محترم ناظرین اور محترم حاضرین، انسان کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس کے کسی بھی ایک معمول کے دن کو لے لیں تو ہمارے سامنے حقیقت آئے گی کہ ہمارا پورا دن، ہم سب کا پورا دن، پوری زندگی کسی نہ کسی مصروفیت اور مشغولیت میں گزرتا ہے۔ یعنی کسی بھی اگر آپ ایک ٹپیکل ڈے کو لے لیں، روٹین کے ڈے کو لے لیں جس میں ہم معمول کی چیزیں سر انجام دے رہے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر دن کے آغاز میں ہم سب اٹھتے ہیں، حوائج ضروریت سے فارغ ہوتے ہیں، پھر ہم ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر ہم اپنے اسکول، کالج، مدرسے جاتے ہیں، اور اگر ہم کاروباری ہیں، اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی جاب کے اوپر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، منڈی جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ہمارے معمولات کی ایک دنیا ہے جو کہ ہر کام کے لحاظ سے، تعلیم کی نوعیت کے لحاظ سے جدا اور مختلف ہوتی ہے۔ جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر اسی طریقے سے اپنے بچوں کو، شوہروں کو رخصت کرتی ہیں، ان کے لیے کھانے کا، ناشتے کا بندوبست کرتی ہیں، اور پھر گھر کی ایک دنیا ہے، اس کے اندر 1000 کام ہوتے ہیں، اور پھر ان کاموں میں ہی ان کا پورا دن گزر جاتا ہے۔ اس دوران میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کچھ وقت ہم ریلیکسیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ ہم انٹرٹینمنٹ میں وقت گزارتے ہیں، تو اب غور کیجئے کہ ریلیکسیشن کی ان لمحوں میں، انٹرٹینمنٹ کی ان لمحوں میں ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم احباب سے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں آ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس نوعیت کی کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم بالکل آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بظاہر کچھ نہیں کر رہے تو اس وقت بھی ہم اپنا سب سے بڑا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انسانی عمل کیا ہے؟ سوچنا، غور و فکر کرنا، چیزوں کے بارے میں تفکر کرنا۔ تو ہم مستقل طور پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی مصروفیت کے حال میں ہوتے ہیں، اور جب ہم مستقل طور پر مصروف ہوتے ہیں تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بعض دیگر بڑے حقائق کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان میں ہیں۔ ہم بلا وجہ اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا ایک رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
اور ایک عظیم منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے. اس منصوبے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کا پہلا حصہ جو دیکھنے میں تو مختصر ہے لیکن اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اس کے اوپر پھر انحصار ہے ہمارے ابدی فوز و فلاح کا یا ابدی ناکامی کا. تو یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم اچھے ہیں، ہم برے ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم رحم دل ہیں، ہم بخیل ہیں، ہم سخی ہیں، ہم بد مزاج ہیں، تنخو ہیں. یہ تنخو ہونے کے بجائے ہم نرم مزاج ہیں، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں. ہمارے حسن عمل کا امتحان ہے، ہمارے رویے کا امتحان ہے، ہماری سوچ کا امتحان ہے، ہماری فکر کا امتحان ہے. تو ہماری مثال پھر اس شخص کی ہو جاتی ہے، اس طالب علم کی ہو جاتی ہے کہ جس کے امتحان کے دن آ گئے ہوں اور وہی حقیقت بھول جائے. آپ تصور کیجئے ایک ایسے طالب علم کا جس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اس وقت پیپرز ہو رہے ہیں، تو کیا وہ تیاری کرے گا؟ وہ ہرگز تیاری نہیں کرے گا. اس کا فوکس کہاں پہ ہوگا؟ کھیلنے کودنے کی طرف، دوستوں سے ملنے ملانے کی طرف، ٹی وی اور سوشل میڈیا دیکھنے کی طرف، یا بیکار وقت وہ ضائع کرتا رہے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ نوجوان جب کرے گا تو امتحان میں تو وہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بنیادی حقیقت کو بھول چکا ہے. اچھا، ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ تشکیل دیا ہے، ہمیں جس طرح بنایا ہے، جس طرح ہمارے ذہن، ہمارے جسم، ہماری سوچ اور اس امتحان کی نوعیت کا معاملہ ہے، وہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم طبعاً چیزوں کو بھولتے ہیں. اس کو چند مثالوں سے سمجھیں. یعنی ہماری پہلی کمزوری یہ ہے، ویسے تو ہماری یہ خوبی ہے لیکن یہ کمزوری بن جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم لمحہ موجود پر اور جو ارد گرد ماحول پھیلا ہوا ہے اس پر فوکس کرتے ہیں. یعنی ہماری ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس وقت سامنے ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں تازہ رکھیں. مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو اگر آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ کا فوکس میری طرف ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات مستحضر نہیں رہے گی کہ آپ صبح کے وقت کیا کر رہے تھے، ناشتے میں آپ نے کیا لیا تھا، یا رات میں آپ کی کیا مصروفیت ہوگی. اور اگر آپ کا ذہن اس طرف چلا گیا پھر اطمینان رکھیے کہ میری گفتگو آپ نہیں سن رہے. آپ بظاہر موجود ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے لیکن آپ نہیں سن رہے، کیونکہ ایک وقت میں ہم ایک چیز کی طرف فوکس کر سکتے ہیں اور عام طور پہ ہم اس چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو، جس جگہ ہم موجود ہوں، جو لمحے موجود ہو. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہمارے اندر یہ بھی کمزوری ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں جو دلچسپ ہو، جو مزیدار ہوں، جن سے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس نہ ہوتا ہو. اگر چیزیں مشکل ہیں، ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے تو طبعاً ان چیزوں کو ہم بھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر نہیں رکھتے. تو اب آپ دین کے مطالبات کو دیکھ لیے، دین کے مطالبات کیا دلچسپ ہیں، کیا مزیدار ہیں، کیا ذمہ داریوں سے فارغ کر رہے ہیں، کیا خواہش پرستی کی طرف لے جا رہے ہیں، کہ ہر چیز میں آسانی کی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں، وہ تو پابندیاں ڈال رہے ہیں، وہ تو بیڑیاں ڈال رہے ہیں، وہ تو حدود و قیود قائم کر رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو نیچرلی ہم ان کو بھولے رہتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں اس امتحان کی نوعیت یہ ہے کہ وہاں پر امتحان لینے والا غیب میں ہے، جو اس امتحان کے نتائج ہیں وہ بھی غیب میں ہیں. جنت غیب میں، جہنم غیب میں، خدا غیب میں. جو فرشتے ہیں، جو نگران ہیں، جو پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو ایک ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، اور وہ خالق جس کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، وہ سب غیب میں ہمارے سامنے نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سزا و جزا فوری نہیں ہے.
یعنی ہم کوئی بھی نیکی کر لیں تو یوں نہیں ہوتا فرشتہ آ کے ہمیں شاباش دے گا، اور ہم بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیں تو یوں نہیں ہوگا کہ ہمیں سزا کا کوئی تعزیانہ ہمارے اوپر برسا دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، دوسروں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. ہم یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہاں سے بھی ہمارے اندر بے پرواہی کا، غفلت کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو اس سے بھی زیادہ شدید ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ شیاطین بھی رہتے ہیں جو جن ہیں، اور انسانوں میں سے بھی بہت ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں اس پوری چیز سے غافل رکھا جائے، وہ ہمیں اس پورے منصوبہ الہی سے بے خبر رکھیں، اور اگر ہم کسی طور پر اس سے مطلع ہو جائیں تو ہمارے ذہن سے اس کو محو کر دیں. چنانچہ نصیحت جب سامنے آتی ہے تو اول تو ہم اس پر توجہ کرتے نہیں ہیں، لیکن توجہ کر بھی لیں تو پھر شیاطین ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو پھر ہمیں بھلا دیتے ہیں. ابھی دیکھیے گفتگو کے آغاز میں انٹینشلی میں نے ایک سوال کیا تھا آپ لوگوں سے ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے کہ بھئی میں نے شکر پہ پچھلی دفعہ اہم ترین گفتگو کی تھی جس میں متعین کر کے بتا دیا تھا یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. تو آپ لوگوں کو دیکھا، آپ لوگوں نے ایک سناٹا چھا گیا یہاں پہ. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں 10 دفعہ کے قریب سن چکا ہوں. یعنی آپ کو بار بار یاد دہانی کرنا پڑی. کیوں ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ شیاطین اس مشن کے اوپر مامور ہیں، وہ بھلاتے ہیں. پھر وہی ساری باتیں جو میں پہلے گنوا چکا ہوں، یہ نہ اہم چیزیں لگتی ہیں نہ دلچسپ لگتی ہیں. سزا و جزا فوری طور پہ بھی نہیں. شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کون سا شاباش دے دینی ہے، اور ناشکری کریں گے، بھولے رہیں گے تو اس نے کون سا پکڑ لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتی ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارا، یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ شیاطین ہیں جو سب سے بڑھ کر آتے ہیں. اور وہ پھر آپ دیکھیے حضرت آدم کے واقعے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ و خضر کے معاملے میں قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں. وہاں پہ سب جگہ شیاطین نے ایک ہی کام کیا ہے، شیاطین نے بھلایا ہے. پہلے مرحلے پہ وہ بھلاتے ہیں، اس کے بعد وہ نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ان کی خاص ٹیکنیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پس منظر میں اب دین کی طرف سے ایک مطالبہ آ رہا ہے. اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو اللہ کو یاد رکھو، بہت زیادہ یاد رکھو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا تو خدا نے بھی ان کا اپنا آپ بھلا دیا. یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. سنا آپ نے کتنی سخت وعید ہیں. ایک طرف تاکید کی گئی ہے اور دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ بھولنا مت. بھولو گے تو ہم تمہیں تمہاری حیثیت بھلا دیں گے، اس امتحان کو بھلا دیں گے. تم ایک 2 پاؤں پہ چلنے والے جانور بن کے رہ جاؤ گے. تم وہ انسان نہیں رہو گے جو قرآن کا مطلوب انسان ہے. تم جنت کے شہری، جنت کے باشندے نہیں بن سکو گے. جو تمہیں مقام دیا جا رہا ہے اس مقام سے تم گر جاؤ گے، اور پھر فسق میں، نافرمانی میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ وہ مطالبہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے. اور اس گفتگو کے آغاز پر اب میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے جو کچھ ہم نے باقی دینی معاملات کے ساتھ کر رکھا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کر رکھا ہے. یعنی اللہ کا ذکر جو ہے ہماری ایسا نہیں کوئی اجنبی تصور ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے جو معلوم ہے، جو معروف ہے. لیکن دیکھیے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تصورات جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر وہ رہبانی ورلڈ ویو سے ماخوذ ہیں. اور اس ورلڈ ویو کے زیر اثر میں چونکہ خود اس راہ کا مسافر رہا ہوں، عملی زندگی کے آغاز میں ان میں سے ایک ایک مرحلے سے گزرا ہوں. تو اب ایک پوری دنیا یہ جس میں پاس انفاس ہے، ذکر خفی و جلی ہے، ذکر نفی و اثبات ہے، اور پھر اس کے اندر قلب کے اوپر ضرب لگا کر اسے بیدار کیا جاتا ہے. لطائف صدقہ کی بیداری ہے جس کے اوپر پھر سالک کے اوپر وہ مقامات کھلتے ہیں، وہ مشاہدات کھلتے ہیں جو غیب کے مشاہدات ہیں. قلت کلام ہے، قلت طعام ہے، قلت منام ہے، یعنی کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسم ہے اس کا ورد ہے، ہزارہ تسبیحات ہیں، وظائف پڑھنا ہے، چلہ کشی ہے. یعنی ایک دنیا ہے، یہ ایک دنیا ہے، ایک پوری دنیا ہے جس میں میں خود رہا ہوں.
برسا برس رہا ہوں، گزرا ہوں اس سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا قرآن مجید میں موجود ہے؟ کانسیپٹ پورا موجود ہے۔ قرآن مجید کے پاس آپ جیسے ہی آتے ہیں وہاں ایک دوسری دنیا ہے، وہ دنیا اپنے مقصد میں ڈفرینٹ ہے۔ اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ آتما پرماتما سے مل جائے، قطرہ دریا میں فنا ہو جائے، ہجر وصال ہے۔ قرآن مجید کی دنیا دوسری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حقیقت پہ غور کریں کہ قرآن مجید کا اپنا نام ذکر ہے، قرآن مجید اپنی ذات میں ذکر ہے۔ قرآن مجید جب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو مراد کون ہے؟ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کون ہے مراد یہاں پہ ذکر سے؟ کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کو تنگ زندگی گزرواؤں گا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ہے، قرآن مجید مراد ہے یہاں پہ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پیچھے بیان کی ہے کہ شیاطین جو ہے ان کا کام یہی ہے کہ وہ بھلائیں۔ تو جس وقت وہ اس نصیحت کو بھلاتے ہیں، قرآن مجید کو بھلاتے ہیں، ہدایت کو بھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ تو نے اس شیطان کی بات پہ عمل کیا ہے، اب میں اس کو تیرا مستقل ساتھی بنا دوں گا۔ پھر آدمی کا پرماننٹ رویہ یہ ہو جاتا ہے، اگر وہ لوٹا نہیں، اس نے معافی نہیں مانگی۔ تو قرآن مجید اپنی ذات میں ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی۔ کانسیپٹ کو سمجھیے پہلے۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے، جس وقت میرے اور آپ کے والدین، جیسے میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو جس وقت وہ مجھے یاد آتے ہیں، یاد آنا یہ کیا ہے؟ ذکر۔ عربی میں ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد۔ یاد آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کے والدین یا آپ کا کوئی پیارا جب آپ کو یاد آئے گا تو ہوگا کیا؟ ایک پورا تصور آئے گا۔ ہم چونکہ انسان ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی مجسم شخصیت بھی سامنے آئے گی، شکل و صورت بھی سامنے آئے گی، لیکن کیا صرف یہی ہوگا؟ کیا آپ اس کا نام لیں گے؟ نہیں، اس کی عادات، اس کی ہدایات، اس کے طور طریقے۔ لوگوں کو اپنے والدین کی نصیحتیں یاد رہتی ہیں، ان کی باتیں یاد رہتی ہیں، ان کی ہدایات یاد رہتی ہیں، ان کی مہربانیاں یاد رہتی ہیں، ان کی عنایات یاد رہتی ہیں۔ یعنی جس وقت یاد کا ہم لفظ بولتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کے اوپر محیط ہوتا ہے کہ ذات بھی ہے اس کے اندر، صفات بھی ہے، ہدایات بھی ہیں، پورا مجموعہ ہے۔ یاد سے مراد یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم ایسے بولتے ہیں۔ یہی تصور آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں بعینی ہی موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی تصور قائم ہی نہیں کر سکتا، تو وہاں ایک دو ٹوک بات کہہ دی گئی ہے کہ وہ احد ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہ کسی جیسا نہیں، وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے۔ تو اس کی ذات کو تم کسی پر قیاس نہ کرو۔ اس کی صفات سے قرآن نے اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اس کی ڈیوائن اسکیم کیا ہے جس کے تحت اس دنیا میں ہم موجود ہیں۔ پھر یہ بتایا ہے کہ جس جنت کی اس نے خوشخبری دی ہے اس کی تفصیل کیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے انعامات ہیں۔ پھر یہ بتایا ہے کہ جس انجام کی اس نے وعید کی ہے وہاں پر کیسے کیسے عذاب ہیں، کیسی کیسی سختیاں ہیں۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کا اور جنت کو پانے کا طریقہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہیں، دین کے ڈوز کیا ہیں، دین کے ڈونٹس کیا ہیں، کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کا موضوع ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ تم سے پہلے، تم پہلے لوگ نہیں ہو جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس بھی یہ سب کچھ ہدایت آئی، ان کے رویوں کو زیر بحث لائیں، ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ جو صالحین ہیں ان کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے خدا کے پسندیدہ بندے کیسے رہے ہیں، ان پر خدا کا انعام کیسے ہوا ہے، کیسے اس کی رحمتیں برسی ہیں۔ یہ موضوع ہے قرآن مجید کا۔ تو یہ سب کچھ جس وقت ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، اہم ترین بات یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پہلی قسم ہے جو ہمیں بتائی گئی۔ قرآن مجید پڑھنا اصل میں خدا کی یاد ہے، خدا کی یاد قائم کرنے کا سب سے
پہلا و بنیادی ذریعہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید نے اور دین نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس کو ایک قانونی شکل دی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی جو عبادت ہے اس کو خدا کی یاد کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ وہ کون سی ہے؟ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کو ذکر کہا گیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب حضور کو سورہ مزمل میں یہ بات کہی گئی تو مراد یہ تھی کہ تمہیں جو تہجد کے لیے کہا جا رہا ہے، تو دن میں تو تم مصروف ہوتے ہو، تو رات کی تنہائیوں میں سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، اسی کے نام کو یاد کرو، اسی کی ہستی کو یاد کرو نماز قائم کر کے۔ یہ پیچھے ساری بات سیاق سے بالکل واضح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ یعنی اللہ کو کیسے یاد کیا؟ نماز پڑھ کے یاد کیا۔ نماز ہر پہر کے آغاز پہ فرض کی گئی، اور اپنی ذات میں اتنی کمال کی چیز ہے کہ اگر ہم صرف اسی کو صحیح طرح ادا کر لیں یا ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو اس کے حیرت انگیز نتائج نکلتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ قرآن مجید کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ نماز قرآن مجید کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید اصل میں ویسے تو ہماری چوائس ہے، جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن نماز کے لیے ہمیں کچھ قرآن یاد کرنا ضروری ہے۔ خیر ہم تو وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو قل واللہ کے سہارے پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ساری زندگی کی ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کا ایک جذبہ ہو ہمارے اندر۔ اور جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یاد کرنے کا جذبہ ہو تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہو۔ اچھا، یہ جو نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ادھر نماز میں داخل ہوتے ہیں، ادھر سوائے اللہ کے سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور نماز ختم کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص آٹومیشن موڈ تھا جس سے نکل آئے ہیں اور اب کچھ شعور کی حالت میں ہم آ گئے۔ اس پہ میری بڑی گفتگویں کی ہیں، ایک پورا کورس ترتیب دے کے میں پڑھا چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ بھائی نماز کو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو دیکھیے بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں آدمی مصروفیت میں پڑھتا ہے، آفس میں پڑھتا ہے، دکان پہ پڑھتا ہے، تو وہ تو چلیے ہم نے حاضری لگا دی۔ نماز میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ مالک کا حکم تھا، آقا کا حکم تھا، اس کو بھی میں تھوڑی تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو میں نے آ کے حاضری لگا دی، اپنے رویے سے بتا دیا کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں۔ لیکن پھر آدمی کوشش کرے گا کہ دن میں کوئی 1 2 3 نمازیں میں ذرا ڈھنگ سے پڑھ لوں، جو اللہ توفیق دے۔ اس نماز میں پھر میں وہ سارے اہتمام کروں گا۔ حضور اسی لیے نوافل پڑھا کرتے، نوافل بائی چوائس پڑھنے کی چیز ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں میری طرف سے تحفہ ہے، اور یہ اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ فرض نماز میں اگر میں پوری طرح فوکس نہیں رہا، اس لیے کہ پیچھے امام کے پڑھ رہا ہوتا ہے، امام جس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے آپ اصل میں ویسے ہی اسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اجتماعیت کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ نفل نماز میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، کوئی سجدہ طویل ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی رکعت لمبی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ جہاں پہ آپ کا ذہن زیادہ متوجہ ہو وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ نوافل اصل میں اس لیے ہوتے ہیں۔ تو نماز آپ دیکھیے آخری درجے میں خدا کی یاد کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یعنی نماز میں 2 چیزیں نا، کچھ جو ہیں نماز کے اندر اذکار ہیں اور کچھ اعمال ہیں۔ رفع یدین سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کرکٹ سب شدائی ہیں، کھیلتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے جس وقت ہم اشارہ کرتے ہیں کرکٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جو شاٹ ہے وہ لگا دیا گیا۔ سب سے بڑا شاٹ 6 نمبر کا ہوتا ہے، 6 رنز مل گئے، اس سے بڑا کوئی شاٹ نہیں، یہ بڑائی کا اشارہ ہے۔ عام طور پہ بھی ہم کوئی بڑائی کو بتانے کے لیے ہاتھ ایسے اٹھا کے بتاتے ہیں۔ کسی کی بھی بڑائی کو بیان کرنا ہو، کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ ہو تو ہاتھ کھول کے ہم بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو نماز میں اللہ اکبر کے کلمات کہہ کے اللہ سب سے بڑا ہے، خدا کی کبریائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس مالک کے حضور پیش ہو گئے ہیں، اپنا سینہ اپنا چہرہ ہم نے اس رب کی طرف کر دیا ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کی بڑائی کے احساس میں ہم نماز میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہر سمت سے، ہر رخ سے اپنا رخ موڑا ہے اور اپنے مالک کی طرف ہم متوجہ ہو گئے۔
سمبولیکلی جس وقت ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں تو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں، باوضو ہو کے بھی جس وقت ہم آتے ہوتے ہیں تو یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں دنیا کی ناپاکی کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں، ہر سمت کو، ہر رخ کو چھوڑا ہے اور اپنے مالک کی طرف رخ کر لیا ہے، میں نے اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اس کی بڑائی کے احساس کے ساتھ میں اس کے سامنے پیش ہو گیا ہوں، کس طرح غلامانہ فدویانہ ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں اکثر یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ بعض اوقات جاتے ہیں بڑے ہوٹلز کے اندر تو وہاں پر جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ مؤدب ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ ٹرینڈ ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ٹی وی میں فوٹیج دکھایا جاتا ہے کیونکہ سرکاری مجالس کے اندر باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس میں کس طرح ملازمین کو پیش ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیے کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اب کوئی حکم ہوگا۔ یہ پوسچر ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہم پہلے سے جانتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا پوسچر یہی ہوتا ہے۔ اس میں کرتے کیا ہے، پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ذکر ہے ہم اپنے اور خدا کے تعلق کو بیان کرتے ہیں، یعنی حضور کا طریقہ تو یہ تھا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کرتے ہیں، ظاہر بات ہے اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز فرض کی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ خدا کی صفات کا تعارف، ہمارے اس کے تعلق کی نوعیت کا تعارف، ہمیں کیا اس سے مسئلہ درپیش ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں، اس کا انعام چاہیے، اس کے غضب سے بچنا ہے، بھٹکنے سے بچنا ہے، تو پروردگار آپ سیدھے راستے پہ چلائیں، ہم آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ لے کے، زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ لے کے، امتحان میں کامیابی کا مسئلہ لے کے اس کے حضور ہم پیش ہو رہے ہیں، اور طبعاً اس میں زندگی کے بھی سارے مسائل شامل ہیں۔ اس کے جواب میں پھر پروردگار قرآن مجید کی ہدایت کرتے، کوئی نہ کوئی حصہ پڑھو قرآن کا، اور اس میں پھر کوئی رہنمائی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ قرآن کی ہر آیت اصل میں کر کیا رہی ہے، یا تو خدا کا تعارف کراتی ہے، کسی نہ کسی صفت کا بیان ہوتا ہے، اس کی کسی سنت کا تعارف کراتی ہے، بشارت دیتی ہے، انذار کرتی ہے، یعنی جنت کی خوشخبری سنا رہی ہوتی ہے، جہنم کی وعید سنا رہی ہوتی ہے، یا کوئی حدود الہی سے، اخلاقی حکم سے، شریعت کے قانون سے ہمیں آگاہ کر رہی ہوتی ہے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یا پچھلوں کے انجام کو زیر بحث لا رہی ہوتی ہے، یا انفس و آفاق کی ان نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہوتی ہے جو خدا کی ذات، صفات اور اختیار اقتدار کا بہترین تعارف ہے، یا قیامت کے دلائل ہیں، یا توحید کے دلائل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، یہ قرآن کے کانٹینٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس میں سے ہر چیز اصل میں اضافہ ایمان کا سبب ہے، وہ یاد دہانی کرا رہی ہے، شرط یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کس حقیقت کا نام ہے کہ میں اپنے بادشاہ کے سامنے جھک ہوں، بادشاہوں کے سامنے اسی طرح لوگ جھکتے تھے، تو یہ خدا کی کبریائی کا اظہار بھی ہے اور اس کی نعمتوں کا اعتراف بھی، ہم مانتے ہیں مالک، اظہار تشکر بھی ہے، اظہار عظمت بھی۔ اور پھر یہاں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب جھکتے ہیں، خدا کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، تو پھر ہم اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضور نے یہ سکھایا، خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس میں اگلے لیکچر میں تفصیل سے بات کروں گا ان چیزوں سے کیا مراد ہے، اس وقت تو نماز زیر بحث ہے، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، ایک تھوڑا سا مختلف سا ذکر ہے جو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ یہ کیوں کہی گئی؟ ہم نے پیچھے کہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے حمد کی اس نے سن لی، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد یہ جملہ آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ زبانی حمد کا اعتبار نہیں ہے، عملاً کر کے دکھاؤ، جھکو میرے سامنے۔ یہ میسج ہے، بڑا اسٹرانگ میسج ہے، یعنی کوئی آپ غور کیجئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس جملے کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ سینس اگر بنتا تھا تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بنتا تھا، یا بہت ہوئی تو جس وقت آپ رکوع میں جا رہے تھے وہاں سینس بنتا تھا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ اللہ نے سن لیا، اس نے اس کی حمد کی، اس نے سن لی اس کی۔ نہیں، تم نے عملاً بات مانی ہے، تم جھک گئے ہو، تمہارے اندر جھکاؤ آ گیا، تم نے سرنڈر کر دیا، تم نے غلامی کا اظہار اقرار کر لیا ہے، تم نے نعمتوں کو مان لیا ہے، تو پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب میں نے سنا۔ یہ میسج ہے
تمہارے زبانی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خارج کی زندگی میں بھی کوئی اعتبار نہیں ہے تمہاری زبان کا. میری بارگاہ میں فیصلہ عمل پہ ہوگا. عملاً جھکاؤ ہونا چاہیے، عملاً اس رویے کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 سجود. سجدہ کیا ہے؟ پرستش کا تعلق. اس دنیا میں پرستش اگر ہم اس کے کوئی بھی مراسم ڈھونڈیں تو سجدے سے بڑی کوئی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ تصور کیجئے کہ ہم کسی اور کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں، زمین پر ناک رگڑ رہے ہیں. کسی بھی روز یہ کوشش کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سجدہ ہوتا کیا ہے. آپ کی پوری شخصیت آپ کے خلاف آ کے کھڑی ہو جائے گی. میں ناک نہیں رگڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے. ماتھا نہیں ٹیکوں گا، کچھ بھی ہو جائے. اس لیے کہ یہ پستی کا آخری اظہار ہوتا ہے، پستی کا آخری اظہار ہوتا ہے. یہ میرا شرف انسانی ہے، میں نے آپ کے قدموں میں سے نچھاور کر دیا، اپنی ہستی کو فنا کر دیا، اپنی انا کو ختم کر دیا. یہ جو ناک ہوتی ہے نا، انا ہے ہماری، اس ناک کو زمین پر رگڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا محبوب ہے، وہ کہتے ہیں فسجد فاقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اس سے. یہ قربت کا مقام ہے. اس موقع پہ حضور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی پاکی، اس کی کبریائی، اور بہت سی دعائیں ہیں. اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے سجدے میں، جو کہ بہت قربت کا مقام ہے. تو خدا کی پاکی، تسبیح، تعریف، اور پھر اس کے حضور دعائیں. اور جو آخری عمل ہے نماز کا، قادہ، وہ تو ہے ہی یہ کہ جس طرح فقیر جھولی پھیلا کے بادشاہوں کے حضور پیش ہوتے ہیں یا عمرہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں اپنے مالک کے حضور جھولی پھیلا کے آ گیا ہوں. اب وہ دامن عطا اپنا دراز کریں اور میں اپنی تنگ دامنی کو اس کے سامنے کھولوں گا، اپنی حاجات بیان کروں گا. تو یہ صرف مانگنے کا موقع ہے. حضور کے طریقہ بھی یہی ہے. اس میں حضور نے کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے، درود سکھایا ہے، اس لیے کہ درود ایک دعا ہے. یہ سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ حضور ہمارے محسن ہیں. تو شکر میں نے آپ لوگوں کو یہ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جس کی نعمتیں ہیں، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا کا بھی نہیں ہو سکتا. تو خدا کی حمد کرنا، اس کے بعد سب سے بڑی جو محسن ہے، جس نے یہ راستہ دکھایا، وہ حضور ہیں، ان کے لیے دعا کرنا. پھر اپنا نمبر آتا ہے، اور آخر میں پھر دعائیں کرنے کے بعد باقی انسانوں کے پاس ہم اس میسج کے ساتھ جا رہے ہیں دنیا میں، اپنے دائیں بائیں جو دنیا موجود ہے، کہ آپ میری طرف سے امن میں رہیں گے، میں سلامتی کی دعا لے کے لوٹا ہوں. یہ ایک پورا میسج ہے جو نماز سے ہمیں دیا جا رہا ہے، ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے، رہنمائی جو کی جا رہی ہے، یاد دہانی ہے جو کی جا رہی ہے کہ تمہیں خدا کی کبریائی کے احساس میں جینا ہے، ہدایت کا طلبگار بن کے رہنا ہے، خدا کے انعام کو پانے والا بننا ہے، اس کے غضب سے بچنا ہے، خدا کے آگے جھکے رہنا ہے، اور بندوں کے لیے تمہیں سر تسر سلامتی بن کے جینا ہے. تب میری عنایات، میرا افضال، میری بخشش، میری کرم، میری مہربانی تمہارے اوپر ہوگی. تب تم آخرت کی فلاح پاؤ گے. یہ پوری یاد دہانی ہے. ہم نے اس کے ساتھ کیا کر رکھا ہے وہ ہم آپ سب جانتے ہیں. ہماری نماز یہاں سے شروع ہوتی، نیت کرتا ہوں نماز کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فکس اذکار ہیں، فکس کلمات ہیں، جس میں کسی کا مطلب ہمیں نہیں پتہ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز شروع کرتے ہی ہم ایسے آٹو موڈ میں جاتے ہیں کہ نماز کے خاتمے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا ہے. اس کا بھی میں علاج بتاتا رہتا ہوں کہ کم سے کم جو فکس اذکار ہیں وہ تو چینج نہیں ہو سکتے، جو عام طور پر بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید ہے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی میں چوائس دے دی گئی ہے. حضور اپنی زبان میں کرتے تھے، ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. حضور کے اذکار سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایڈیشن آپ ساتھ میں کر دیں، کوئی چیز مانے نہیں ہے. صحابہ نے کی، حضور نے تحسین کی، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی چیز مانے نہیں ہے. اس سے ہماری نمازیں زندہ نمازیں ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. اور اگر یہ سارا کام کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت مصروفیت میں ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے بڑی رعایتیں دی ہیں. نماز جمع بھی ہو سکتی ہے، قصر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر حال میں یہ ملحوظ رہے کہ کم سے کم آدمی سجدہ ٹیک کے اس بات کو یقینی تو بنا رہا ہو نا کہ پروردگار میں غلام ہوں، اس لیے حاضر ہو گیا.
آزاد ہوتا تو نہیں آتا، کوئی خدا نہیں ہوتا تو نہیں آتا. تو یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے. وہ نماز بھی بیکار نہیں گئی ہے. اتنا بڑا میسج ہم دے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ نماز ہے، یہ یاد دہانی کا دوسرا ذریعہ ہے. یعنی ہمارے ہاں خدا کی یاد کے تصورات کیا ہیں، غور کیجئے، ریمائنڈ کر لیے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کو قرآن مجید کے تصورات بتا رہا ہوں. قرآن مجید پڑھنا خدا کی یاد قائم کرنے کا پہلا طریقہ ہے، سمجھ کے پڑھنا. اور نماز سمجھ کے پڑھنا، آداب کے ساتھ پڑھنا، اسپرٹ کے ساتھ پڑھنا، یہ خدا کی یاد کا خود دین کا مقرر کردہ طریقہ. اور آخری طریقہ وہ حضور کی اپنی سیرت، وہ بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بات کہی ہے، ویسے تو کئی جگہ پہلے سے سنت چلی آ رہی تھی، قرآن نے اس کو سورہ نام میں زیر بحث لایا ہے تو کہا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں پہ اللہ کا نام لیا جائے ان کو تم کھا لو. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور جب جانور ذبح کرتے تھے، اور اس میں باقاعدہ سنت قائم کی گئی ہے، وہ اللہ 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 کے نام کی مالا نہیں جپتے تھے. جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا نام لے لو تو پورا جملہ کہتے تھے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر. کبھی بھی آپ کسی مرغی والے کے پاس جا کے اگر اپنے سامنے کھڑے ہو کے مرغی کو کٹوائیں گے تو وہ لازماً یہ جملہ بلند آواز سے کہتا ہے، میک شور کرتا ہے کہ دوسرا بھی سن لے، کیونکہ اس کے بغیر ذبیحہ جائز نہیں ہوتا. تو پورا جملہ ہے، اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے. خدا کی پوری صفات کو بیان کیا گیا اس میں. تو حضور نے پھر اس کو اہتمام کیا کہ اچھا ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی تو حضور نے پوری زندگی میں اس کا دائرہ پھیلایا اور اس کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا: اوقات، مقامات اور معمولات. اوقات کا مطلب یہ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار. مقامات، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکلنا ہے، بیت الخلا جا رہے ہیں، بیت الخلا سے آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکلنا ہے. اور معمولات، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، لباس تبدیل کر رہے ہیں، ہر موقع پہ آپ کو حضور کی دعائیں ملیں گی. تو زندگی میں انسان گویا کہ اگر ان دعاؤں کا عادی ہو جائے، اسے اپنا معمول بنانے کی کوشش کرے، تو پھر گویا کہ وہ خدا کو مستقل یاد کر رہا ہے. یعنی کہ وہ جو ذکر کثیر قرآن مجید نے کہا تھا، اس کی تعمیل حضور کی سیرت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ تصور بھی ہمارے لیے اجنبی. ہمارے تصورات تو وہ ہیں جس سے ہماری نوجوانی گزری تھی کہ اتنے ہزار تسبیحات ہم نے پڑھ لینی ہے، فلاں فلاں اسماء باری تعالیٰ کا ہم نے ورد کر لینا ہے. یہ حضور کا طریقہ ہے. اس میں حضور نے کوئی چیز تکرار سے سکھائی بھی ہے تو اس کو پورے پورے جملے سکھائیں. جملے سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ اصل میں ایک پورے تصور کو واضح کرتا ہے. بعض اوقات لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی چیز مانے نہیں، لیکن حضور نے اس کو بالعموم نہیں سکھایا، اس لیے کہ سکھانے کی چیز تو پورا جملہ ہوتی ہے. لفظ تو انسان کی زبان سے بعض اوقات اللہ کا نام نکل جاتا ہے، اس میں بھی کوئی چیز غلط نہیں ہے، اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں نا، لیکن پوری جملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تصور پورا آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. جب انسان اس یاد میں جینے لگتا ہے تو پھر آخر میں اب آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ جتنے اوصاف ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے نتائج ہیں جو اسی دنیا میں نکلتے ہیں. آخرت بات کی بات ہے، وہ قطمی ہے، وہ حتمی ہے، وہ یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی نکل ہی آتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کتنی بڑی بات ہے. ہماری کیا اوقات کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیں، ہم یاد کریں تو وہ بھی یاد کریں. کوئی حیثیت ہے ہماری؟ مطلب ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے نا. بھئی ایک بڑا آدمی ہے، ہم سب بڑے لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کبھی توقع کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہمیں جواب میں پلٹ کے یاد کرے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ سب سے بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یاد کروں گا تمہیں. اچھا یاد کرنے سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں کیا کسی کو؟ اللہ تعالیٰ فراموش کر دیا معاذ اللہ ہمیں؟ اچھا ہم نے یاد کیا تو یہ میرا ایک بندہ یہ بھی، اس کو بھی ذرا ریکال کرو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز انہیں معلوم ہوتی ہے. مراد یہ ہے جو قرآن نے سورہ احزاب میں بیان کیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. جہاں یہ حکم دیا گیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی تو ہے، یاد کرو، بہت یاد کرو، کیونکہ وہی تو ہے جو تم پہ اپنی رحمت عنایات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی.
دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں. یاد کریں گے تو فرشتے آ جائیں گے, بھولیں گے تو شیاطین آ جائیں گے. اور جب یاد رکھیے گا فرشتے آتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں, چاہے وہ مشکلات کے اندھیرے ہوں اور چاہے وہ شیطانیت کے اندھیرے ہوں. ہر دو طرح کے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس طرح یاد کرنے والے ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور پھر یہ جو وصف ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, میں نے نعمتوں میں بھی جب شکر کا حوالہ دیا تھا تو یہ بتایا تھا, پھر دہرا رہا ہوں کہ میں ہر عمل میں پریکٹیکل ڈوز اینڈ ڈونٹ بتاتا چلے جاؤں گا, لیکن ساتھ میں یہ واضح رہے کہ نتائج اس کے لیے نکلیں گے جو اس کو شخصیت کا حصہ بنائیں. یہ ایک آدھ دفعہ کرنے کی چیز نہیں ہے. 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا, تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اور پھر ہمارے جیسے لوگ جو سب سے بڑی چیز نماز کو میں بھولے رہتے ہیں, ان کے لیے نتائج نہیں نکلتے. نتائج نکلوانے ہیں تو ان 3 چیزوں کو ان کی اصل اسپرٹ میں اختیار کرنا ہوگا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے فرشتے آپ کے لیے زمین پہ آئیں گے, آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مداخلت کریں گے, آپ کو اپنی خصوصی عنایتوں سے فیضان سے نوازیں گے. مادی دنیا تو بہرحال تقدیر ہے, جیسی ہے وہ ہوگی, خیر اس میں بھی بڑی برکتیں دیتے ہیں وہ, لیکن آپ کے خدا کے ساتھ تعلق میں وہ اضافہ ہوگا, آپ کے اوپر خدا کا وہ فیضان اترے گا کہ اس کے مقابلے میں ہر مادی نعمت بے وقت ہو جاتی ہے, بے حیثیت ہو جاتی ہے. آدمی جس کیفیت میں جی رہا ہوتا ہے وہ بڑی غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے, وہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز اگر پانی ہے تو پھر ذکر کو ایسے کرنا ہوگا. اور میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں, دیکھیے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ علمی فکری مسائل نہیں ہیں, یہ دین کے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن پہ فلاح آخرت موقوف ہے. باقی سارے علم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کونے میں رکھو, ان چیزوں کا جواب دو مجھے. یہ متعین طور پہ میرے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, یہ کرنا تھا یہ نہیں کرنا تھا, کھول کھول کے بتایا تھا تمہیں. اب تو میں میتھمیٹیکلی نمبرنگ کے ساتھ بتانے لگا ہوں تاکہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکچرز کو پھر بار بار, ان لیکچرز کو بار بار سن لیا کریں. اس پر آخرت کی فلاح موقوف ہے, اس پہ ساری بلندی درجات موقوف ہے, نجات بھی موقوف ہے, بلندی درجات بھی موقوف ہے. اور ذکر تو اتنی غیر معمولی چیز ہے, بس یہ آخری بات کر رہا ہوں میں, کہ باقی سارا دین اس پہ موقوف ہے. اگر یہ گیا تو باقی دین بھی گیا, اس لیے کہ یاد ہوگا, ریلیشن یاد ہوگا, احکام یاد ہوں گے, خدا یاد ہوگا, تبھی تو باقی دین پہ عمل ہوگا نا. یہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے. تو ذکر بنیادی چیز ہے, یہ جڑ ہے, یہ بنیاد ہے. یہ نہیں رہا تو پھر باقی دین بھی نہیں رہا. تو اس حقیقت کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.